محمد مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ گیا نا وظیفہ پوچھنے کے لیے، حضرت جی کوئی وظیفہ بتاؤ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی کوئی آیت بتائی، فرمایا یہ پڑھا کرو۔ اب وہ آیت اس کو پہلے سے آتی تھی۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے نا کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ذکر وہ والا وظیفہ کوئی ہونا چاہیے جو بڑا پڑھنے میں مشکل ہو، اس کو یاد کرتے کرتے ہفتہ ڈیڑھ لگ جائے، بڑا کوئی خاص وظیفہ آیا ہے۔ جو قرآن پاک کی آیت ہے یا حدیث پاک کے اندر کوئی دعا وظیفہ آیا ہے، اس پہ ہمارا دل ٹکتا نہیں ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی کوئی آیت بتائی، وہ ان صاحب کو پہلے سے آتی تھی۔ وہ کہنے لگے حضرت جی یہ تو مجھے پہلے سے آتی ہے، آپ اپنے سینے سے کچھ بتائیں، اپنے سینے سے کچھ بتائیں۔ حضرت تھانوی نے مسکرا کر فرمایا لالا میرے سینے میں تو پھر بلغم ہے، میں نکالتا ہوں اس کو چاٹ لینا۔ اگر قرآن پاک کی آیت تجھے پسند نہیں ہے اور میرے سینے سے کچھ نکلوانا چاہتا ہے تو میرا سینہ تو بلغم سے بھرا ہوا ہے، میں نکال کر دیتا ہوں، پھر اس کو چاٹ لینا۔ مطلب یہ ہے قرآن پاک سے بڑا اور کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ اگر قرآن پاک کی کوئی آیت آپ کو وظیفے میں کسی نے بتائی ہے، یا آپ پڑھ رہے ہیں، یا اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام پڑھ رہے ہیں، یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا کوئی حدیث پاک کا حصہ ہے وہ آپ پڑھ رہے ہیں، اب چاہے جو مرضی ہو جائے اس ذکر اور اس وظیفے کو چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ اس کو بڑھائیں گے تو انشاءاللہ دلوں میں سکون پیدا ہوگا۔ پہلی بات، گھر کے سکون کے لیے، طبیعت کے سکون کے لیے انسان کو ذکر کی ضرورت ہے۔